جب دجال آئے گا تو 70,000 اس خطے سے نکلیں گے، اصفہان وچ از ماڈرن ڈے ایران. تو کچھ ان کے لوگ اصفہان چلے جائیں گے. دیکھیں اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب دلوں کو چینج کیا جاتا ہے، پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خلافت 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 قائم نہیں ہو رہی، مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور جب آپ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہو، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پاتے اور آپ کے سامنے یہ حالات چل رہے ہوتے ہیں، یو فیل ڈپریسڈ. کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو ایکسیسو محبت ہے دنیا کی یہ اپنے دل سے نکالے. کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بڑی جلدی سے ہم نے واک تھرو کر لی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا کی قومیں کس لیے ٹوٹیں گی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر حب الدنیا آ جائے گی. اس سمجھدار بندہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں 50 سال یا چلے 100 سال رہنے لیں، 100 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد میں نے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، تو وہ اکارڈنگلی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس دنیا میں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہو نا، وہ واقعہ میرے سامنے آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پریزنٹیشن دی تھی اور پوری سوسائٹی دیکھ لی تھی، وہاں پہ جادوگر بھی تھے، اور کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. جو جادوگر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس پرٹیکولر مومنٹ پہ جو فرعون کے منسٹرز تھے انہوں نے کیا کہا، دے ڈیڈ دس پروپیگنڈا. انہوں نے کیا کیا کہ اے فرعون، کیا تو موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ دے گا کہ وہ تجھے تیری زمین سے باہر نکال دیں؟ فتنہ برپا کر رہے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ دی پروپیگنڈا. ٹھیک ہے، یہ آج کی بات نہیں، بڑے عرصے سے پروپیگنڈا ہوتا آیا ہے. تو فرعون نے غصے میں آ کے ڈیسپریٹ سچویشن میں کیا کہا تھا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے دوبارہ یہ جو بچوں کا قتل ہے شروع کر دیا تھا. یعنی اٹ شوز یو دی پینکنگ سچویشن. یعنی فرعون بھی بکلا گیا تھا کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، میں ہار گیا ہوں، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد فرعون غرق کر دیا گیا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں یہ جو اپریسو رجیم ہے اس کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے. ایز پر دس حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حدیث یعنی اس قتال کے بعد یہ جو اپریسو رجیم ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ڈسپرس ہو جائیں گے. کچھ لوگ تو دوبارہ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ مڈل ایسٹ میں رہیں گے. آپ ذرا پن پوائنٹ کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ جب دجال آئے گا تو 70,000 اس خطے سے نکلیں گے، اصفہان وچ از ماڈرن ڈے ایران. تو کچھ ان کے لوگ اصفہان چلے جائیں گے، اور اہل علم کہتے ہیں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو یعنی جو ایک مسئلہ ہے، جو ایک کنفرنٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور بائی دا وے آن اے سائڈ نوٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں دیر واز اے ٹائم جہاں پہ نا جو ویپنری استعمال کی جاتی تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی، رائٹ. اگر آپ فرسٹ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں، تلواروں کا، گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد انسان نے تھوڑی سی ترقی کر لی. وہ جو پرانے زمانے کی جو پسٹلز یا بندوقیں ہوتی ہیں وہ لمبی سی وہ استعمال کی جاتی تھی. اینڈ دین انسان نے تھوڑی بہت اور ترقی کر لی، نیوکلیر ویپنری انہوں نے جو ہے ایڈوانسمنٹ کی اور بنا لیا. اینڈ وی سو اٹ ان ورلڈ وار ٹو what happened with Hiroshima and Nagasaki, right. انہوں نے اپنا مسل فلیکس کیا تھا at that time. اور پھر اب جب آپ فورتھ جنریشن کی بات کرتے ہیں، now the war is being played on hearts and minds. دیکھیں اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب دلوں کو چینج کیا جاتا ہے، پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے آئے ہیں فرام دا پاسٹ فیو ایئرس، پرٹیکولرلی فرام 2023، ایک جو یہ نیریٹو بلڈ کرتے آئے تھے کہ جی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمیں ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے مارا تھا، وی ڈونٹ ہیو اینی پلیس ٹو لیو ان. تو وہ نیریٹو ان کا ٹوٹتا ہوا نظر آیا، حالانکہ دے ہیڈ آل دا مینز، ان کے پاس مال تھا، دے ہیڈ سوشل میڈیا، سب کچھ تھا، رائٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ تو زبان سے کہہ رہے تھے اور لوگ پریکٹیکلی جو پریزنٹ ہو رہا تھا وہ آبزرو کر رہے تھے کہ یار آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، رائٹ. تو ایک تو ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہم ابھی اسے ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، رائٹ. تو ایک تو یہ بات ہے. اور پھر جب یہ جو اپریسو رجیم ہے یہ ختم ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، اس کے تھوڑے عرصے بعد دیر از اے گڈ نیوز، اور میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
بہت جلدی خلافت قائم ہونے والی ہے اور وہ قائم ہوگی ارض مقدسہ میں. کون سی جگہ ہے ارض مقدسہ؟ دی ہولی لینڈ. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ دا ایریا آف شام، یعنی جو جیروسلم ہے، القدس جہاں پہ ہے، رائٹ، اس علاقے میں خلافت قائم ہوگی. اور اس کی نا ایک بیکنگ بھی ہے. علماء یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پہلی بیٹل ختم ہو جائے گی، جس کو کچھ اسکالرز آرمیگیڈون کہتے ہیں، رائٹ، اور یہ دوسری جنگ ہے جسے اسلامک لٹریچر میں الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. ملحمہ کا مطلب کیا ہے کہ اے گریٹ وار، بہت بڑی جنگ ہوگی. اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تصالحون، اے مسلمانوں تم صلح کرو گے رومیوں کے ساتھ. اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ جب بھی اسلامک ٹیکسٹ میں رومی کا لفظ آتا ہے یا رومنز آتا ہے تو یہ بات آپ جان لیں کہ کرسچینٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ، جو پوری کرسچن ورلڈ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم صلح کرو گے رومیوں کے ساتھ اور پھر تم مل کر تیسرے دشمن کو مارو گے. اور جب تم جنگ جیت جاؤ گے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اچھا علماء کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کرسچن ورلڈ صلح کیوں کرے گی؟ کیونکہ مسلمانوں کی اس زمانے میں سے ہوگی، خلافت قائم ہو چکی ہوگی. تو جب تیسرے دشمن کو مار دیا جائے گا، تیسرے گروپ کو مار دیا جائے گا، تو ایک کرسچن ایک کراس اٹھائے گا اور کہے گا کہ ہم اس کراس کی وجہ سے جیتے ہیں، رائٹ، ہیل جیزس کر کے جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. لائک وائز جو وہاں پہ ادھر مسلمان کھڑا ہوگا وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے گا. وہ کہے گا کہ نہیں ہم یہ جنگ اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے. تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، مسلمان اس بندے کو قتل کر دے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 10,000 کی فوج ہوگی. اور دوسری حدیث میں 12,000 کا لفظ آیا ہے. چلیں ہم اگر 12,000 ہی اگر لے کے چلیں تو 80 ملٹیپلائی بائی 12,000 اٹ میکس اراؤنڈ 960,000، آلموسٹ 1 ملین، رائٹ. تو وہ آرمی ریڈی ہو جائے گی اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی. اور اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. بہت میسو لیول پہ قتل ہوگا، رائٹ، لوگ دونوں سائڈ سے مارے جائیں گے. اور اس جنگ میں کیا ہوگا، میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف آتے ہیں، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ان دیز احادیث. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب. Can anyone help me out? What is the meaning of عمران؟ عمران کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ، تطور، رائٹ. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ مختلف اسکالرز ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ خلافت اسٹیبلش ہو چکی ہوگی، اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو اوپریسو رجیم ہے آلریڈی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کی اس سائڈ پہ تو انفراسٹرکچر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دی ورلڈز بگیسٹ جیل. تو جو اوپریسر ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرے گا. تو یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن ان اینی کیس علی ایت حال جب اس خطے میں ڈیولپمنٹ ہوگی خراب یثرب، یثرب خراب ہو جائے گا. یثرب کون سی جگہ ہے؟ یہ مدینہ کا پرانا نام ہے. اور یہاں پہ پھر اسکالرز ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مدینہ کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، یثرب کیوں کہا ہے؟ تو اس میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی مدینہ سے مائیگریٹ کر کے ادھر ارض مقدسہ کی طرف آئیں گے، ٹاکنگ اباؤٹ جیروسلم جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. اور امام مہدی کے پیچھے جو نیک مسلمان ہیں جن کا ایمان بہت اسٹرانگ ہے وہ ان کا پیچھا کریں گے اور ان کی آرمی کو جوائن کریں گے. اور جب یہ مسلمان ادھر آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کا ایمان بہت کمزور ہوگا، اخلاق ان کا ڈراپ کر چکا ہوگا، شاید ان کے اندر نفاق بھی ہوگا، منافقین بچ جائیں گے.
اور یثرب سے ہمیں یہی ملتا ہے, یثرب پرانا نام تھا نا, تو یعنی وہاں پہ مسلمان نہیں ہوں گے. اچھا کچھ اسکالرز نا فار دا سیک آف انفارمیشن اس حدیث کو لنک کر کے کہتے ہیں کہ مدینہ تباہ کر دیا جائے گا, خراب یثرب, مدینہ تباہ ہو جائے گا. صراحتاً ہمیں یہ نہیں ملتا کہ مدینہ تباہ ہو جائے گا, رائٹ. تو ہو سکتا ہے کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ اس چیز سے امت مسلمہ میں ایک پینکنگ سچویشن کریٹ کرنی ان کا جو ہے ان کا شاید ٹارگٹ ہو, لیکن بائی دا وے وہاں پہ مدینہ میں ایز سچ تباہی نہیں آئے گی. تو جب مہدی رحمہ اللہ حفظہ اللہ یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب, خراب یثرب خروج الملحمہ. اس وقت جب یہ پوری آرمی آئے گی تو اس خطے میں مڈل ایسٹ میں یہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, جو گریٹ بیٹل ہے یہ ہوگی, اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی. امام مہدی ول گو ٹو قسطنطینیہ, فتح قسطنطینیہ, اور جب کانسٹنٹینوپل سے واپس آ رہے ہوں گے خروج الدجال, یہ ایک انفارمیشن پھیل جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ دجال ول ریمین ان دس دنیا فار 40 days, اور مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آئے گا, اور پھر کچھ عرصے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی سپرویژن میں مسلمان دجال کو مار دیں گے, اور پھر اس کے بعد اتنی پیس اور سیکیورٹی ہو جائے گی کہ حدیث سے کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ساتھ گھوم رہے ہوں گے, میننگ دیر ول بی نو فیئر. لائک وائز گائیں اتنا دودھ دے گی کہ بہت سارے لوگوں کے لیے, پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا, برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. Now I'll come to the practical steps. ہم نے کرنا کیا ہے. پوائنٹ نمبر 1, جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا خلافت کے حوالے سے, ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابن حوالہ. اللہ کے نبی نے ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں یا ابن حوالہ اذا رأیت الخلافہ اذا رأیت الخلافہ نزلت الى الارض المقدسہ. اے ابن حوالہ, جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں خلافت کس جگہ پہ, ارض مقدسہ. ابھی ہم نے دیکھا یہ ہولی لینڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ جو شام کا پورا علاقہ ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا رکیں اور الفاظوں پہ غور کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب اس خطے میں خلافت قائم ہوگی, اور قائم کیسے ہوگی, اللہ تعالیٰ خلافت کو قائم کریں گے, نازل کریں گے, which means is خلافہ would be the great gift from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا اپیرنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ نا بہت ہلکی لگتی ہے, لیکن اس سے بندے کا بہت زیادہ برڈن ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خلافت 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 قائم نہیں ہو رہی, مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے, اور جب آپ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہو, پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پاتے, اور آپ کے سامنے یہ حالات چل رہے ہوتے ہیں, یو فیل ڈپریسڈ, رائٹ. اور کچھ اسپیکرز اس پورے سچویشن کو نا ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تم آج کے زمانے میں نماز کی بات کرتے ہو, اور وہاں پہ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے بچوں کا, خلافت کے لیے باہر نکلو. دے ڈونٹ گیو پریکٹیکل اسٹیپس ان دیٹ سینس, رائٹ. اور نیوز ہم تک پہنچتی ہے, ایک تو لوگ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, پلس لوگوں کے گھر بھی ٹوٹے ہیں. کچھ خواتین وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ تو کوئی ایکشن لے ہی نہیں رہے, تو مجھے ایسا ہسبینڈ نہیں چاہیے جو کہ ان ایکشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارا ہے, تو آئی نیڈ سیپریشن. تو گھر ٹوٹتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وین یو ڈونٹ ہیو انف اینڈ سفیشینٹ نالج, تو آپ نا پھر اسٹریس میں رہتے ہو, اور پھر آپ صحیح ڈیسیجنز لے نہیں سکتے. تو پوائنٹ نمبر 1 از کہ خلافہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوگا. ہاں کچھ اسٹیپس ہیں جو آپ نے لینے ہیں, کچھ کرنے کا کام بھی ہے, اور وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے. فرسٹلی وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ڈونٹس, جو مسلمانوں نے نہیں کرنا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈوز کی طرف بھی آئیں گے.
اچھا ایک حدیث سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زمانہ بہت قریب آ چکا ہوگا تو دریائے فرات کے پاس دا ریور یوفریٹیس، اور یہ پورا نا اب جب آپ میپ دیکھتے ہیں عراق کا علاقہ آتا ہے، شام کا بھی آتا ہے اور ٹرکی کا بھی آتا ہے، تو اس علاقے میں خزانہ برآمد کیا جائے گا، ڈسکور ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے 3 خلیفہ، ٹاکنگ اباؤٹ اب انٹرپریٹیشن جو ملتی ہے کہ 3 big powers will try to take that treasure، وہ لینا چاہیں گے. اور پھر ہمارے نبی نے وارن بھی کیا علیہ السلام، کہتے ہیں اس خزانے کے پاس مت جانا، کیونکہ out of 100 99 people would die and they would think کہ جی مجھے یہ خزانہ مل جائے گا. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دی مورٹیلٹی ریٹ ول بی 99%. اگر 100 بندوں میں سے یعنی 100 کے 100 بندے جاتے ہیں وہ خزانہ لینے کے لیے تو اس میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. اچھا بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ آگے خطرہ ہے، مثال کے طور پہ آگے آگ ہے یا کھائی ہے، تو بندہ رک جاتا ہے نا کہ مجھے نقصان ہوگا. تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اپیرنٹلی وہ خزانہ حاصل کرنا اتنا مشکل لگ نہیں رہا ہوگا. بندہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو میں لے لوں گا، لیکن ڈیورنگ دا کورس ہی ول ڈائی، وہ لے نہیں سکے گا. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بہت جلدی یہ حدیث پڑھ کے نکل جائے. ہاؤ ڈز دس حدیث ریلیٹ ٹو اس ان 2026؟ ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص آج پیسے کو نماز سے پہلے رکھتا ہے، یہاں پہ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور یہاں پہ اس کی ڈیل میچور ہونے والی ہے، اس کا کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے، اینڈ ہی ہیز دس پرسیپشن کہ نہیں یار پہلے میں ذرا ڈیل میچور کر لوں اور پھر میں نماز کے لیے جاؤں گا. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ پیسے کو فیملی سے پہلے رکھتا ہے کہ نہیں یار فیملی دیکھی جائے گی، مال آنا چاہیے، اور وہ پیسے کو پہلے رکھتا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہی ڈزنٹ کیئر، تو یہ بات آپ جان لیں وہ جو بڑا فتنہ آنے والا ہے، وہ جو ٹریجر ڈسکور کیا جائے گا، یہ اس فتنے کے ایج پہ کھڑا ہوا ہے. جب اس سے یہ فتنہ جو کہ چھوٹا ہے یہ ہینڈل نہیں کیا جا رہا، تو جب وہ فتنہ آئے گا تو کیسے بچے گا؟ تو پوائنٹ نمبر ون ڈونٹ از کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو ایکسیسو محبت ہے دنیا کی یہ اپنے دل سے نکالے. کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بڑی جلدی سے ہم نے واک تھرو کر لی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا کی قومیں کس لیے ٹوٹیں گی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر حب الدنیا آ جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی. تو حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور حب المال دل سے نکالیں. اور اس کو نا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، انسان دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنے کے لیے کون سے پریکٹیکل سٹیپس لے سکتا ہے؟ ہیلپ می آؤٹ. اللہ مبارک. موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کی جزاک اللہ خیرن، اس کی اگر آپ نے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے نا، جب آپ کوئی جنازہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ قبرستان میں ہوتے ہیں، گریو یارڈ میں ہوتے ہیں، تب آپ کو نا دنیا کی حقیقت کچھ لمحے کے لیے ظاہر ہوتی ہے. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹس سے ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک ایسا شخص ہے جو کہ ٹیمپرریلی ابراڈ جانا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے لیٹس سے یورپین کنٹریز میں، US میں یا آسٹریلیا میں. اگر اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے نا صرف 3-4 سال گزارنے، اور 3-4 سال گزارنے کے بعد میں نے واپس آنا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں نے اپنا ٹائم گزارنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور یہاں پر ہی سیٹل کرنا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ادھر جائے گا تو اکارڈنگلی ہی اپنی زندگی گزارے گا نا؟ وہ ایسی نہ انویسٹمنٹ کرے گا کہ اس انویسٹمنٹ کو میچور ہونے میں 10 سال لگ رہے ہوں گے، کیونکہ اس کا پلان یہ ہے ہی نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اکارڈنگلی پلان آؤٹ کرے گا. لائک وائز سمجھدار بندہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں 50 سال یا چلے 100 سال رہنے لیں، 100 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد میں نے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، تو وہ اکارڈنگلی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس دنیا میں، چاہے وہ ایموشنلی انویسٹمنٹ ہے،
فزیکل انویسٹمنٹ ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے, تو وہ جہاں پہ زیادہ دیر اس نے گزارنی ہے تو وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال حب دنیا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل سے نکال لیں. پوائنٹ نمبر 2, اینڈ دس از ون آف دی موسٹ کریٹیکل پوائنٹ, مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہمیشہ کریں, چاہے چستی میں ہیں یا سستی سے ان کی لائف گزر رہی ہے. یعنی ان ایوری اسٹیج دے ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ. انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ چلے میں باقی سارے کام تو کر رہا ہوں لیکن یہ ایک جو اللہ کے نبی کا حکم ہے نا, اس کو میں ابھی نہیں بعد میں دیکھ لوں گا, میرے لیے ابھی مشکل ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا, اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. ایک قاعدہ نا آپ نوٹ کر لیں, جب کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اثر پوری امت پہ پڑتا ہے. I'll repeat the statement. اگر کچھ پرٹیکولر گروپس اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف ان کی ذات تک نہیں رہتا, وہ پوری امت پہ پڑتا ہے. I'll give you 2 references. Reference number 1, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں ادخلوا الارض المقدسة التي, please complete the آیا, كتب اللہ لکم. اور جب بھی بنو اسرائیل کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں, تو ایکسٹرا اٹینٹیو ہو جایا کرو, کیونکہ جب بھی آپ کو اس قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے یو شوڈ نو کہ یہ بھی اپنے زمانے کی مسلم امہ تھی, امت مسلمہ تھی. اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا دین یو شوڈ فالو اٹ, اور اگر انہوں نے کوئی نافرمانی کی غلط کام کیا دین یو شوڈ ریفرین فرام اٹ, اس سے پیچھے ہٹ جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ کلیم اللہ ہیں, اولو العزم من الرسل ہیں. آپ نے فرمایا کہ ادخلوا ارض المقدسہ, یہ جو ہولی لینڈ ہے, ارض مقدسہ ہے, ٹاکنگ اباؤٹ جیروسلم, کیا ہوگا؟ کتب اللہ لکم, یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے, تم آرام سے وہاں پہ چلے جاؤ گے. ہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, قتال کرنا پڑے گا, لیکن تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. اللہ کے نبی جھوٹ تو نہیں نہ کہتے, سچی بات ہے. تو اس قوم نے کیا کہا؟ جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, کہتے ہیں کہ انا لن ندخلها, ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے, ان فیہا قوما جبارین, وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ بڑے طاقتور ہیں, وہ تو ہمیں مار دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بات ریپیٹ کی, انہوں نے نہیں مانا. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا, اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ قال فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. اے موسیٰ, آپ اور آپ کے رب جائیں, قتال کریں, ہم یہاں پر ہی بیٹھے ہیں, ہم نہیں جاتے قتال کرنے کے لیے. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 40 سال کے لیے ارض مقدسہ مسلمانوں پہ حرام کر دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں جیروسلم نہیں جا پائے, اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان دا لاسٹ ڈیز آف موسیٰ علیہ السلام ان کی یہ خواہش تھی, وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایٹ لیسٹ اگر آپ نے واپس بلانا ہی ہے تو اس جگہ میں ایٹ لیسٹ مجھے وہاں سے میری روح قبض کیجیے گا, کہ ایٹ لیسٹ وہاں سے جب پتھر پھینکا جائے تو وہ ارض مقدسہ میں جا کے گرے, یعنی بہت قریب کر کے. مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں جو واقعی نیک تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے, ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی نا. کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پوری امت نے سفر کیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے سفر کیا. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ اے مسلمانوں, اور there were 50 archers, 50 تیر انداز تھے, جو مرضی ہو جائے نیچے نہیں اترنا. یہ حکم تھا, کلیئر انسٹرکشن تھی. 50 تیر انداز میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر جاتے ہیں. ہاں انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا فرق آیا,
انہوں نے سمجھا کہ اب تو ہم جنگ جیت گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی جو انسٹرکشن تھی اس کی نافرمانی ہوئی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا جو افیکٹ تھا کتنا پھیلا۔ حضرت حمزہ شہید کر دیے جاتے ہیں، مصعب بن عمیر شہید کر دیے جاتے ہیں، 80 سے زیادہ زخم لگتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں بکس بتاتی ہیں ہسٹری کی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد شاید ہی کوئی گھر بچا تھا مسلمانوں کا جہاں پہ رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ غلطی کچھ مسلمانوں کی تھی، اس کی جو ریپرکیشن تھی کتنی دور تک پھیلی۔ تو یہ بات آپ جان لیں کہ اس وقت کچھ مسلمانوں نے کتنے احکامات کی نافرمانی کی تھی؟ 10 ایک، کتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ آج ذرا اپنے رائٹ لیفٹ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو خود بھی گناہوں سے بچے، خود بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچے، اور لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرے۔ سو ڈونٹ نمبر 2 واز کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3 which is also very important, Muslims should not dispute with one another. سورہ انفال میں، اور یہ بھی ایک میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھا کرو نا تو جن صورتوں میں جو غزوات ہوئی تھی، جو بیٹلز ہوئی تھی، ان کو نا غور سے آپ پڑھا کریں، تدبر کیا کریں۔ جیسے سورہ انفال میں آپ کو کس جنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ غزوہ بدر۔ لائک وائز آل عمران میں آپ کو غزوہ احد کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ Have I lost you guys? You're with me, right? چلے الحمدللہ۔ غزوہ احد۔ لائک وائز آپ کو سورہ توبہ میں کس غزوہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ جی، وہ آخری بیٹل تھی اللہ کے نبی کی، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، رائٹ؟ تو that's how you should read قرآن۔ تو سورہ انفال میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ کلیئر انسٹرکشن ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع میں، جھگڑے میں مت پڑو۔ اگر تم جھگڑا کرو گے نا ایک دوسرے کے ساتھ، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اردو میں ہم ایک اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں نا کہ یار اس کی ہوا اکھڑ گئی ہے، میننگ اس کا جو روب تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد کون سی غزوہ ہوتی ہے؟ غزوہ احد ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہاں پہ ایک لائٹ ہنٹ مل گئی کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اگر نہیں کرو گے تو یہ ہوگا۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کرتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب اللہ کی مدد سے تم حملہ کر رہے تھے اور جیت رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تمہارے اندر بزدلی آ گئی۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ should we praise Iran or should we not or should we stay silent؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ محمد کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پلس وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اور دیکھیں کچھ مسلمان آج ایسے ہیں جو کہ نان مسلمز کے ساتھ تو پیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے مسلمانوں کی بات آتی ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ فالٹ میں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، بٹ آفٹر آل دے آر مسلمز۔
یہ مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے اگینسٹ دی اوپریشن. اور ہم جانتے ہیں کہ آج جو اوپریسر ہے, اوپریسو رجیم کیا کر رہی ہے. وی سو اٹ ان لیبنان, رائٹ. اور یہ وہی مسلمان ہیں جو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کی مدد تو نہ کریں, لیکن جب کہیں اور کسی اور مسلمان کے اوپر کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, وہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس کی نا بہت ساری وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اٹس پری پلانڈ, ان کو شاید شروع ہی سے یہ نا فیڈ کیا جاتا ہے, اور یہ لوگ شاید جانتے نہیں ہے کہ جو دشمنان اسلام ہے نا, دے آر ویری کلیور. وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کیا جائے اور ان کو کنکر کیا جائے. تھوڑا سا ذرا پیچھے جائیں, عبداللہ بن سبا کی ذرا ہسٹری پڑھیے گا. وہ کیا تھا, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور پھر اس نے آ کے کیسے مسلم امہ کے اندر وہ ڈویژن قائم کی. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو, ڈو ناٹ ڈسپیوٹ. اگر بندہ ڈسپیوٹ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے, اے مسلمانوں تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں.